آج میری ساس مجھے اپنے چوتھے بیٹے کے لیے دلہن بنا رہی تھی، کیونکہ جب بھی میری شادی ہوتی تو اسی رات میرا شوہر میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی بے ہوش ہو جاتا اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر کہتا یہ بات چکا ہے۔ یوں میری ساس اپنے 3 بیٹوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی مجھے کسی اور سے شادی کی اجازت نہ دیتی اور خود ہی اپنے ایک اور بیٹے کے لیے بیاہ لیتی، حالانکہ سب ہی مجھے منحوس سمجھ کر مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ اس بار جو ہی ساس مجھے اسٹیج پر بٹھا کر گئی تو میں بہت ڈر گئی کہ میرا شوہر پھر نہ مر جائے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اٹھی اور الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ جب شوہر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر چلانے لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں کہ کمرے میں ساس کے ساتھ کھڑے میرے 3 میں نے سب سے سنا تھا کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں، نازک سا پھول ہوں، حسن کی چلتی پھرتی مثال ہوں۔ میرے ارد گرد میرے چاہنے والوں کا ہر لمحہ تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایسے ہی میرا مغرور ہونا جائز تھا۔ میں عروسہ فیاض مغرور ترین لڑکی تھی، انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی، دوست بھی بس چن چن کر ہی بناتی تھی۔ میرے والد پورے شہر کے معروف ترین بزنس مین تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ باپ کی دلاری تھی تو ماں کی آنکھوں کا نور، بھائیوں کی مجھ میں جان تھی تو بھابھیوں کی میں گڑیا رانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزاری تھی۔ 25 کی ہوئی تو میرے لیے بانٹ بانٹ کے رشتے آنے لگے تھے، کبھی کسی ڈاکٹر کا رشتہ آتا تو کبھی پائلٹ کا۔ بزنس مین کے بیٹے تو قطار میں لگے کھڑے تھے۔ میرے والد کو کوئی لڑکا باتا ہی نہیں تھا۔ جب میرے والد ہر رشتے کو انکار کرتے رہتے تو ماما اکتا سی گئی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے سوال کیا کہ آخر آپ کو عروسہ کے لیے کیسا رشتہ چاہیے؟ والد بولے ایسا لڑکا چاہیے جو عروسہ کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ کہیں کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی عمر والے صنعت کار سے۔ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں اپنی بیٹی کو ہر شے دینے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ والد کی باتیں سن کر میں کھل اٹھی تھی۔ میرے والد میرے ہم خیال ثابت ہوئے تھے۔ یوں ہی عیش و عشرت میں وقت گزرتا رہا۔ جب میں 26 کی ہو گئی تو پھر آخر میرے والد کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا تھا۔ اس کا نام فہد تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر رکھ کر مجھ سے میری رائے مانگی۔ میں نے تصویر دیکھے بنا ہی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ میری ماما اور بھائی تو چکرا کر ہی رہ گئے۔ وہ بولے عروسہ تم ایک سوٹ خریدنے سے پہلے اسے 3 بار ٹرائی کر کے دیکھتی ہو، لڑکے کی تصویر بھی نہ دیکھی پسند کر لیا۔ میں مسکرا کر بولی میرے ڈیڈ نے ہر رشتہ ٹھکرا دیا ہے میرے لیے، ایسے رشتے بھی رد کر دیے جن سے ہمارے بزنس کو بڑا منافع ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک لڑکا انہیں بھا گیا ہے تو یقیناً وہ پسند کیے جانے کے ہی قابل ہوگا۔ میرے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ میرے والد نے بتایا کہ لڑکے والے ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، مگر میں ہر چیز اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، یوں لڑکے والے بھی تمہارے سامنے دب کر رہیں گے۔ میرے والد کی بات بہت مناسب تھی۔ اگر وہ میری شادی اپنی جیسے ہی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کر دیتے تو وہ لوگ کہاں میرے نخرے اٹھاتے۔ خیر میرے والد نے میری شادی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ یوں ایک خوبصورت سے دن میں دلہن بن کر فہد کے گھر آ گئی۔ فہد بلا شبہ ایک حسین نوجوان تھا۔ مجھے اپنے والد کی پسند پر جی بھر کے پیار آیا۔ مجھے معلوم تھا ہمارے سوشل سرکل میں سب لوگ ہی فہد کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے۔ بارات رخصت ہو کر اس گھر آ گئی تھی جو میرے والد نے میرے نام کر دیا تھا اور اسی کو ہماری رہائش کے لیے سیٹ بھی کروا دیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی، اسٹیج پر بیٹھی اپنے فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو میں مسکرا پڑی۔ وہ بیڈ پر آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فقط اتنا کہا کہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں۔ پھر اس نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے اور وہ اوندے منہ بیڈ پر گر گیا۔ میں اس آفت پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میری ساس بھاگ کر آئی، وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ فہد کو ڈیڈ کی دی ہوئی کار میں فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ ڈیڈ بھی وہاں پہنچے۔ ڈاکٹر نے وہاں کا معائنہ کیا تو بولا مریض کو تو گزرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے لگا تھا میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا ہے۔ میری ساس نے چیخو پکار کر کے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ ہسپتال کے بنچ پر بیٹھ گئی۔ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر گڑگڑا رہے تھے۔ کسی عورت کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں سکتے میں آ گئی۔ وہ بولی ہائے وہ دیکھو منحوس دلہن سہاگ کے جوڑے میں ہی اپنے سہاگ کو کھا گئی۔ اس دن مجھے وہ سمجھ آیا کہ الفاظ واقعہ نشتر ہوتے ہیں جو کسی بھی وجود کو چھلنی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
مجھے اچانک سے وہ یاد آ گیا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ تب میں نے اس کا تمسخر اٹھا دیا تھا۔ اسی عروسہ فیاض نے جسے حسن کی دیوی کہا جاتا تھا، اسے ایک معمولی سے چھوٹے سے قد والے موٹے پیٹ والے سیاہ سے عاشق کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک دن میرے والد سمیت تمام گھر والے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈیڈ باڈی کو گھر لے جا کر اس کا سوگ منایا گیا تھا۔ میں نے دلہن والا 4 لاکھ کا جوڑا اتار کر سفید لباس پہن لیا تھا۔ فہد کی تدفین کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ گو کہ مجھ پر عدت ابھی فرض نہیں تھی، لیکن میں ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے سب سے یہی کہا تھا کہ عروسہ عدت میں ہے۔ میرے ساتھ بڑا عجیب ثانیہ ہوا تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرے بیوہ ہونے کی خبر ہر سو پھیل گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ میرے والد پریشان تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بیوگی کے بعد میرے سسرال والے مجھ سے پھر سے نہیں اپنائیں گے۔ ایک شام یوں ہی ڈیڈ میرے پاس آئے۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ وہ بولے سلمیٰ بہن آئی تھیں، انہوں نے تمہیں پھر سے اپنی بہو بنانے کی درخواست کی ہے۔ وہ فہد سے چھوٹے احسن کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھیں۔ میں نے حامی بھر لی ہے۔ انہوں نے جب میری رائے پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس دفعہ قدرے سادگی سے میری شادی کی گئی تھی۔ احسن بھی ایک خوبرو انسان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے دل میں ڈیرو سپنے سجا لیے تھے۔ رخصتی ہو کر میں اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں پہلی بار آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر پیچھے کی جانب گر پڑا۔ میں چیخ پڑی تھی اور میری ساس دل پر ہاتھ رکھے جب آئیں تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود کو پیٹنے لگی تھیں۔ ہم احسن کو جلدی سے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ہم سے دعا کرنے کو کہا۔ میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی۔ اس سے قبل تو مجھے کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ہر چیز تو تھی میرے پاس۔ میں نے رو رو کر احسن کی زندگی کے لیے فریاد کی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا تو سب سے پہلے میں اس کے پاس بھاگ کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا ہم مریض کو بچا نہیں سکے۔ میں ایک جانب لڑک گئی تھی۔ میری ساس کے بیض پورے ہسپتال میں گونج رہے تھے۔ ہم احسن کی میت کو گھر لے گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، سب مجھے منحوس کہہ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتوں سے خوف آنے لگا تو میں اپنی ماما کے ساتھ لپٹ سی گئی تھی۔ جیسے ہی احسن کا جنازہ گھر سے گیا، میں بھاگ کر والد کے پاس گئی۔ میں نے ان سے کہا ڈیڈ مجھے گھر لے چلیں، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں ایک بار پھر سے اپنے میکے آ گئی تھی، لیکن اس بار میں پہلے والی عروسہ نہیں رہی تھی۔ میرے بھائیوں کی آنکھوں میں میرے لیے چمک نہیں تھی۔ میری بھابیاں اپنے بچوں کو میرے پاس آنے سے روکتی تھیں۔ ایک دن میرا بھتیجا مجھ سے بولا آپ منحوس ہیں نا؟ ماما کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ نہ ملوں، آپ کی منحوسیت مجھے بھی لگ جائے گی۔ میں نے اس بار پھر سر ہلا دیا۔ میں نے کہا جی میں منحوس ہوں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ذہن پر 3 سال پہلے والا ایک منظر چلنے لگا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گھوم رہی تھی جب ایک چھوٹے قد والا نکلی ہوئی توند والا سیاہ لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا میرا نام سکندر ہے، میں پچھلے 1 سال سے آپ کو اس پارک میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت کہ ایک دن بھی آپ کو نہ دیکھ لوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ مجھے آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی تھی۔ میں بولی کیا تم نے کبھی آئینے میں نہیں دیکھا؟ مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تم آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ویسے اگر تم اپنی نکلی ہوئی توند آئینے میں دیکھ لیتے تو میں یقین سے کہتی ہوں تمہیں پھر بھی نیند نہیں آئے گی۔ میری باتیں سن کر میری ساتھ کھڑی میری سہیلیاں کھلکھلا کر ہنستی رہی تھیں۔ ان کی ہنسی نے مجھے اور شے دی۔ میں پھر سے بولی ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہاری شکل۔ اس بار کہکوں کا طوفان اٹھا تھا۔ ہم سب کے کہکوں میں وہ رو پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ اس چھلنی چھلنی دل سے تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ تم اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ، تم ہر طرف سے دھتکاری جاؤ، پھر تم پر سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہارا نصیب۔ سکندر یہ سب باتیں کر کے چلا گیا تو ہم سب اس کے رونے سرخ ہونے کو یاد کر کے دیر تک ہنستے رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی بد دعا مجھے لگ جائے گی۔
1 ہفتے بعد جب ہم پھر سے اس پارک گئے تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، باجی اسکندر نے خودکشی کر لی ہے۔ اس دن جب آپ سب نے اس کا مذاق اڑایا تھا تو مجھے کہہ کر گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس لڑکی کو ضرور بتانا کہ میں نے اس کی دھتکار کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اسکندر کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مجھے لگا تھا وہ بس وقتی جذبات ہیں، وہ یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن اسی رات مجھے اطلاع ملی تھی کہ اسکندر نے خودکشی کر لی ہے۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میں سہم سی گئی تھی، مگر میری دوستوں نے میری ہمت بندھائی تھی کہ کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا، اس لڑکے کو شاید کوئی اور بات پریشان کر رہی ہوگی۔ مگر میں 2-3 دن ڈپریشن میں رہی تھی، مجھے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے اسکندر کو پیار سے سمجھا دیا ہوتا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اگر اس سے نرم لہجے میں بات کرتی تو وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ذہن سے وہ واقعہ معدوم ہوتا گیا۔ لیکن آج 3 سال بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اسکندر کی بد دعا نے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ اپنے اپنوں کے ہوتے ہوئے بے اکیلی رہ گئی تھی، میرے نصیب کی سیاہی تاریک ترین رات سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کچھ دن گزرے ہوں گے جب میرے والد میرے پاس آئے اور بولے، عروسہ جان، سلمیٰ بہن اپنے تیسرے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ میں نے کہا، ڈیڈ، اپنی شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ڈیڈ رونے لگے تھے، میں بھی رو پڑی تھی۔ ڈیڈ بولے، عروسہ، حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے تو میں کبھی ایسا نہیں ہونے دیتا، لیکن جو سب کچھ تم محسوس کرتی ہو وہی سب کچھ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری بابیاں اپنے شوہروں سے ضد کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم منحوس ہو۔ اپنی بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی انہیں میری بیٹی کو منحوس کہتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ان کو ڈر ہے کہ جیسے تم اپنے شوہر کو کھا گئی ہو، ان کے شوہر کو بھی کھا جاؤ گی۔ یہ غلط ہے، لیکن میں ان کو پھر یہ سب کہنے سے روک نہیں پا رہا، اور اس دوران اگر وہ میرے بیٹوں کو مجھ سے چھین کر لے گئیں تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ میں نے ڈیڈ کی باتیں سنی تو اندازہ لگایا کہ ہر انسان ہی مجبور ہے۔ میرا باپ اپنے بیٹوں کی محبت پہ اندھا ہو کر یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ میں اگر ایک بار پھر رخصت ہو کر چلی گئی تو اپنی ساس کے تیسرے بیٹے کو بھی کھا جاؤں گی۔ میں نے تیسری شادی کی بھی حامی بھر لی تھی۔ میری بڑی بھابھی خاص کر بولی، تمہاری ساس تو بڑی لالچی سی عورت ہے، اسے اپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ وہ فیسٹیز عزیز ہیں جو تمہارے ڈیڈ ہر بیٹے کی موت کے بعد بڑھا کر سلمیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ تیسری شادی لیکن ہوا وہی جو میں پہلے سے ہی جواب دیا تھا، میں تیسری بار پھر بیوہ ہو گئی تھی۔ اس بار میرے والد میرے شوہر کو دفن کرنے کے بعد مجھ سے نظریں چرا گئے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں اس گھر میں ہی رہ گئی تھی، ہر طرف اداسی اور غم کا سما تھا۔ اسکندر کی بد دعا چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ میں ساری رات روتی رہتی، اسکندر کی روح سے معافیاں مانگتی۔ ویسے بھی 5 مہینے بھی گزر گئے تھے۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، عروسہ، میں تمہارے ابو سے اپنے چوتھے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ چکی ہوں، انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی، اب بس کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ پر مزید ظلم مت ڈھائیں۔ آپ کو تو نہ خود برداشت ہوتا ہے نہ اپنے بیٹوں پر، کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے جوان جہان بیٹوں کی قربانی دینے پر مجبور کر رہی ہے؟ پیسہ، دولت، گاڑی، یہ بنگلہ، میں صبح ہی وکیل کو بلوا کر یہ سب آپ کے نام کر دوں گی، مگر اپنے چوتھے بیٹے کی جان مجھ سے بچا لیں۔ مجھے تو کسی کی بد دعا لگی ہے، میرا سہاگ کبھی سلامت نہیں رہے گا۔ میری ساس میری طرف بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ کر بولی کہ اس کی بد دعا سے تم نے میرے بیٹوں کو مٹی تلے دفنا دیا ہے۔ میں کچھ بول ہی نہ پائی، میری ساس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ میں بڑی بابی کی بات مجھے سچ ہی لگی تھی، میری ساس ایک لالچی عورت تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عورت اپنے 3 جوان بیٹوں کے موت کے بعد ایک منحوس لڑکی کو پھر سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میں پہلے 3 شوہروں کی سگی ماں ہی نہ ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہوگا ان لڑکوں کی موت سے؟ اس کو جو سازشیں مل رہی تھیں، وہ پاگل تھوڑی سی جو اپنے ہاتھ سے سب کچھ گنوا دیتی۔ لیکن میں اپنی ساس کی طرح بے حس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ خیر، میں نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا تھا، میں شادی کرنے تک مجبور تھی، اسی آگے میں کچھ کر کے نئی لڑکی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ شادی کا دن آ گیا تھا، میں سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا تو مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔
آج میں چوتھی بار اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ کسی کی بد دعا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رات ڈل رہی تھی۔ میرا نیا شوہر ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھی موت سے ہمکنار ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی ٹھانی۔ میں جلدی سے اٹھی اور جہازی سائز الماری کے پیچھے بھی چھپ گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں نکاح بھی تو کر لوں گی، لیکن اپنے نئے دلہے کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گی۔ میرے پہلے 3 شوہر بھی میرا چہرہ دیکھ کر ہی مرے تھے۔ شاید میرے چہرے میں ہی کوئی منحوسیت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں گھر سے چوری چھپے بھاگ جاؤں گی اور کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی۔ بالر کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی، کوئی اپنا رشتہ دار تو مجھے قبول نہ کرتا۔ میرے پاس یہ آخری آپشن بچا تھا۔ میں الماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، کوئی شخص قدم چلتا چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میری سانسیں آندھی کی طرح چل رہی تھیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں۔ اچانک مجھے اپنے شوہر کے چیخنے کی آواز آئی تو بولا، اماں میری دلہن کہاں ہے؟ کہیں میری دلہن کو تو نے بھگا تو نہیں دیا؟ میری ساس کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، یہی تو بٹھا کر گئی تھی میں اپنی راج دلاری کی بیوی کو، یہی ہوگی، مل جائے گی، تو فکر نہ کرنا میرے بچے۔ میری ساس کے الفاظ مجھے حیرت میں ڈال رہے تھے۔ آخر میرا چوتھا شوہر مجھے پانے کی اتنا خواہشمند کیوں تھا؟ تب ہی مردوں کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچ پاؤں گی۔ میری ساس بولی، فہد تو نے دیکھا ہے عروسہ کو؟ وہ بولا، نہیں آنٹی۔ فہد تو میرا پہلے شوہر کا نام تھا۔ میں نے الماری کی اور سے جھانک کر دیکھا تو میرے اوسان ہی قطع ہو گئے تھے۔ میرے تینوں شوہر جو مر چکے تھے وہ زندہ سلامت کھڑے تھے۔ تب ہی میری ساس میرے نئے شوہر کے آگے سے ہٹی تو اس کو دیکھ کر لگا، اف، سانسیں نہیں لے پاؤں گی۔ وہ تو سکندر تھا، وہی سکندر جس نے 3 سال قبل میرے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کہیں میں قبرستان میں تو نہیں آ گئی؟ مجھے اپنے کمرے پر قبرستان کا گمان ہونے لگا تھا۔ یا وہ میرے نکاح کا دن نہیں تھا بلکہ حشر کا دن تھا، جہاں پر مردے زندہ کر دیے گئے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ سکندر مجھے دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے بڑا خوف آ رہا تھا۔ وہ بولا، اماں ایک بار وہ چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے، اس کے پر کاٹ کر میں اس کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید کر دوں گا۔ اس کا اب رہا ہی کون ہے؟ خونی رشتے تو اس کو اب چھوت سمجھنے لگے ہیں۔ اب وہ ساری زندگی میری ہو کر رہے گی، میری کنیز بن کر رہے گی۔ مجھے ٹھکرایا تھا نا اس نے، پھر اس کو بتاؤں گا ٹھکرائے جانے کی اذیت ہوتی کیا ہے۔ اسے اتنا ترساؤں گا کہ وہ رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگے گی۔ اس وقت سکندر کا چہرہ اور زیادہ مکروہ ہو گیا تھا۔ اس کے وجود سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی اور کانپتی جا رہی تھی۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ میں الماری کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے چاروں شوہر ڈر گئے تھے۔ میں اب غصے سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے چلا کر یہ کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو، نکاح پر نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا؟ سکندر آگے بڑھا تو میں اس سے ڈر گئی۔ وہ خونخوار آنکھیں مجھ پر گاڑ کر بولا، تم مسلمان تھی جو مجھے صرف شکل و صورت کی بنا پر ٹھکرا کر چلی گئی تھی؟ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، کیا مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر نہ اڑائے؟ میں نے تم کو حاصل کرنے کی ضد ٹھان لی تھی۔ تم کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا، مجھے منصوبہ بندی بھی ذرا پیچیدہ ہی کرنی پڑی تھی۔ میں نے تم کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں اپنے ساتھ 3 دوستوں کو بھی شامل کر لیا تھا اور ایک مولوی کو بھی۔ میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، وہ تو میری خاطر آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتی ہے۔ میرا ساتھ دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اماں نے میرے ہی سب سے اچھے دوست فہد کا رشتہ مانگا تو تمہارا رئیس باپ فوراً مان گیا۔ اب بھلا میری اماں میرا رشتہ لے کر جاتی تو تمہارا باپ مانتا؟ وہ بھی تمہاری طرح ہی مجھے دھتکار دیتا۔ میں نے مولوی کو بھاری معاوضہ دے کر نکاح کے بول غلط پڑھنے کو کہا، جس سے تمہارا اور فہد کا نکاح باطل ہو جاتا، یعنی تم دونوں میاں بیوی تھے ہی نہیں۔ پھر اسے مارنے کا ڈرامہ کیا، ڈاکٹر کو بھی بڑے پیسے دیے، تب جا کر اس نے جھوٹ بولا۔ تم جانتی ہو کیا میرے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا؟ تمہارے باپ نے ہی تمہاری شادی کے لیے اماں کو اتنا پیسہ دیا تھا کہ ہم جیسوں کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس کر بولا تھا، پھر دوبارہ بولا، اس طرح 3 بار تمہارا جھوٹا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ چوتھی شادی پر تمہارا باپ مجھے دیکھ کر بھی تمہارا ہاتھ دینے سے انکاری نہ ہوا، الٹا وہ میرا مشکور ہو رہا تھا۔ اب میرا اور تمہارا پہلا نکاح ہوا ہے، تم میری بیوی ہو، میں آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی ضد کو حاصل کر لیا ہے۔ ساری صورتحال میرے سامنے تھی۔
سکندر کا اصلی چہرہ بھی میرے سامنے تھا۔ دل میں یہی خیال اٹھ رہا تھا کہ کاش میں نے سکندر کو اتنی بری طرح نہ دھتکارا ہوتا، اسے پیار سے سمجھا دیا ہوتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کا مجھے مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ سکندر نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی اکڑ دکھائی تو سکندر میرے ساتھ بری طرح پیش آئے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈرامہ کرنے کی ٹھانی جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں بولی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بار بھی میرا نکاح سچ پڑھوایا گیا ہے یا نہیں۔ میں یہ نکاح دوبارہ سے پڑھوانا چاہتی ہوں، مگر اس بار وہ مولوی نہیں ہوگا جس نے پہلے نکاح پڑھایا تھا، اب بدل کر لانا پڑے گا۔ میری بات سن کر سکندر نے مجھے بہت یقین دلایا کہ اس بار نکاح سچا ہوا ہے، لیکن میں نہیں مانی۔ آخر کار ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنا پڑا تھا۔ سکندر نے کہا کہ چلو اماں، کل ایک بار پھر سے نکاح پڑھوا لیں گے۔ وہ پانچوں نفوس جب کمرے سے نکلے تو میں نے جلدی سے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فضا میں اذانیں گونجنے لگی تھیں۔ میں نماز پڑھ کر صحن میں نکلی تو صحن سنسان پڑا تھا۔ سکندر اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو میری ساس اپنے کمرے میں۔ سکندر کے دوست اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں جلدی سے مین گیٹ کی جانب بڑھی تو اس پر لگا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے پاس وقت نہایت کم تھا۔ میں جلدی سے چھت پر گئی۔ چھت کے پیچھے کی جانب خفیہ سیڑھیاں موجود تھیں جن کا صرف مجھے ہی علم تھا، کیونکہ وہ گھر میرے والد کا تھا، انہوں نے میرے نام کیا تھا۔ میں وہاں سیدھا اپنے والد کے گھر گئی تھی۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ وہ پولیس کو اپنے ساتھ لے گئے اور سکندر اس کی ماں کو گرفتار کروا دیا تھا۔ بعد میں پولیس نے چھاپے مار کر سکندر کے تینوں دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میرے والد نے سکندر سے مجھے خلا دلوا دی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میرے ماتھے پر لگا ہوا منحوسیت کا ٹیگ نہ اتر سکا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔